على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا صدق الله العظيم۔ اس وقت میں ہمارے اوپر جو حالات ہیں، کسی نے کہا ہے غم جو آیت زود استغفار کن، غم ز امر خالق آمد کار کن۔ اگر مصیبت اور غم کا حال آئے تو جھٹ سے استغفار میں لگ جاؤ، فوراً استغفار میں لگ جاؤ۔ غم کہاں سے آتا ہے؟ حکم الہی سے آتا ہے۔ مصیبت، آزمائش جو کچھ آتی ہے وہ من جانب اللہ تعالی آتی ہے۔ اس واسطے ایسے حالات میں ہمارا کام جو ہے استغفار ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ استغفروا ربکم، اپنے رب سے استغفار کرو، انہ کان غفارا، اللہ تعالی جو ہے معاف کرنے والے ہیں۔ اللہ معاف کر دے گا، تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ حل ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے جن میں 70 مرتبہ استغفار کرتے تھے، 70 مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ آپ تو بخشے بخشائے تھے، انبیاء سارے کے سارے، رسول سارے کے سارے علیہم السلام وہ معصوم ہوتے ہیں۔ آپ نے استغفار کیا، آپ استغفار کرتے رہے، آپ کی عادت تھی۔ اس واسطے کہ انسان اپنی ذات کے لحاظ سے وہ مرکب من الخطا والنسیان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے ہر طرح پاکیزہ اور پاک ہے، تو نبی علیہ السلام کو اللہ کی ذات کا، ان کی بڑائی کا، ان کے آقائی کا جو استحضار ہوتا ہے وہ کسی کو نہیں ہو سکتا۔ اگر خدا چاہے تو نبی کو جدھر چاہے کر دے، کریں گے نہیں اللہ تعالیٰ؟ تو اللہ کی قدرت کے سامنے اور اللہ کے غلبے کے سامنے انبیاء علیہ السلام کیا ہوتے ہیں؟ وہ استغفار کرتے ہیں اور اللہ سے اب معافی مانگتے ہیں۔ گناہ نہیں ہو رہا ہے لیکن فی نفسی انسان ہونے کے لحاظ سے استغفار کرتے ہیں وہ۔ اور دوسری بات جو کہی جاتی ہے وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم امت کے واسطے آئے تھے، اس واسطے آپ خود استغفار کرتے تھے تاکہ ہماری امت بھی کیا کرے؟ ہمارے استغفار کو دیکھ کر کے اچھی طرح استغفار کرنے لگے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ صاحب 100 مرتبہ صبح استغفار کر لیا کرو، 100 مرتبہ جو ہے شام کی استغفار پڑھ لیا کرو، کر لیا کرو، تو کہتے موقع نہیں ملتا، وقت نہیں مل پاتا۔ یہ بہت کوتاہی کی بات ہے اور بہت کمی کی بات ہے۔ اور سارے کاموں کے واسطے تو موقع ملتا ہے اور اللہ سے استغفار کرنے کے واسطے جو ہے موقع نہیں ملتا۔ ہم اس پر دھیان دیں کہ جو مصائب ہم پر آئے ہیں، عالمی طور پر آئے ہوئے ہیں، اس میں توبہ استغفار کی ضرورت پیش آئے گی۔ نہ معلوم کس کی دعا جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے قبول فرما لیں، کس کی دعا سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرما دیں۔ بارش نہیں ہوتی تو بارش کے واسطے بھی دعا کی جاتی ہے، وہاں بھی بارش رکتی ہے تو استغفار پیش آتی ہے۔ اسی لیے پہلے کہا ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اور اس کے بعد جو کہا کہ یرسل السماء علیکم مدرارا، پھر تو بارش جو ہے اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا۔ اور استغفار کرو گے اللہ اپنی نعمتوں کا ڈھیر لگا دے گا۔ یمددکم باموال وبنین، دنیا میں تمہیں مال عطا فرمائے گا استغفار کر کے۔ استغفار کی برکت سے، قرآن ہے، استغفار کی برکت سے اللہ مال بھی دے گا اور استغفار کی برکت سے اللہ اولاد بھی دے گا۔ یمددکم باموال وبنین
وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، باغات، نہریں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ تو استغفار کا بڑا نفع ہے۔ ہم نعمتیں چھنتی ہیں، نعمتیں چھنتی ہیں گناہوں کی وجہ سے۔ اللہ ناراض ہوتا ہے، نعمتیں چھین لیتا ہے۔ کسی کو تو گناہ کی بنا پر نعمتوں، اس کے لیے نعمتیں اڈیل دیتا ہے، یعنی دنیا کی نعمتیں جس کو آسائش کا ذریعہ سمجھتا ہے۔ اصل انعام تو وہ ہے جس سے کیا نام کی ہماری خودنوش کا انتظام ہو، اور ہم جو ہے ہم اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں لگیں۔ اصل انعام تو یہ ہے، لیکن لوگوں نے دنیا کو انعام سمجھ رکھا ہے، تو ان کو تو معاشیت پہ اور دیتے ہیں، ڈھکیل دیتے ہیں، اڈیل دیتے ہیں۔ لیکن کیونکہ ہم خاص بندے اللہ تعالیٰ کے ہیں، مومن ہیں، اس واسطے ہم کوئی گڑبڑ کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ گرفت فرما لیتے ہیں۔ اللہ کی گرفت سے بچنا چاہیے، استغفار کی کثرت کرنا چاہیے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہوا، شیخ حدیث صاحب نے لکھا ہے کہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ تہجد سے فراغت کے بعد ہاتھ میں تسبیح لیتے تھے اور استغفار پڑھتے رہتے تھے۔ مصلی پہ دستی رومال رکھا رہتا تھا اور اس میں جو ہے اپنے آنسو اور منہ کو صاف کرتے رہتے تھے، صاف کرتے رہتے تھے، یعنی استغفار استحضار کے ساتھ کرتے تھے، تسبیح استحضار ساتھ پڑھتے تھے، اور اس میں جو آنکھ سے آنسو گرتا تھا اس کو صاف کرتے رہتے تھے۔ ہم اللہ کے سامنے کبھی اللہ تعالیٰ کو وہ قطرہ بہت پسند ہے جو اللہ کے خوف سے جو ہے وہ ہماری آنکھ سے نکلے اور وہ مغفرت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اللہ توفیق سے نوازے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، اور امت کو اس کی اصلاح فرما، امت کے حالات کو اے اللہ خوشگوار فرما۔ اے اللہ امت کو اپنے انعامات سے نواز دے۔ جن گناہوں معاصی کی بنا پہ امت پریشانی میں مبتلا ہے، ان گناہوں سے ہم بھی توبہ کرتے ہیں، اور پھر امت کو توبہ توفیق نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ پردہ غیب سے اپنی رحمت نازل فرما دیجیے۔ اے اللہ خیر کا فیصلہ فرما دیجیے۔ اے اللہ مساجد مدارس کے اے اللہ پہلے سے زیادہ اچھے طریقے سے جاری ہونے کے فیصلے فرما دیجیے۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اپنے غضب سے ہمیں بچائیے، اپنے قہر سے بچائیے، اپنے گرفت و پکڑ سے بچائیے۔ اے اللہ ہم پہ اپنی رحمت عطا فرما دیجیے، کرم اعلیٰ فرمائیے۔ یا اللہ نگاہ کرم ڈال دیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وعلینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا